تیسری صدی کے آغاز کے وقت پورا مڈل ایسٹ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ دنیا کی تاریخ میں سب سے طاقتور اور طویل عرصے تک رہنے والی سلطنتوں میں سے ایک تھی۔ السلام علیکم پیارے ویورز، میں ہوں احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس اسلامی سپر پاور نے مشرقی وسطیٰ، مشرقی یورپ اور شمالی افریقہ کے بڑے علاقوں پر 600 سال سے زائد عرصے تک حکومت کی۔ آفٹر فرسٹ ورلڈ وار انگریزوں نے عربوں کو اکسایا اور بغاوت پہ آمادہ کیا اور غداری کروائی آٹومنز کے آخری سلطان کے ساتھ۔ دنیا کا مال و دولت، زیب و زینت دکھائی اور کہا تم تو عظیم لوگ ہو، کیوں کسی کے غلام ہو، کیوں کسی کی سلطنت کا حصہ ہو۔ لہٰذا پھر مسلمان کے دستوں گریباں اور یہودی سازش کامیاب ہوئی۔ ناظرین، پھر وہ ہوا جس کا ڈر تھا اور 1800 کے آخر میں ایک تحریک شروع ہوئی جس کا نظریہ یہودیوں کو ایک ملک میں بسانا تھا۔ آخر کیوں کہ ان کے کوئی ایسا ملک نہ تھا جس میں صرف یہ لوگ آباد ہوں۔ اور پھر زائنسٹ پروپیگنڈا کے تحت یہ لوگ فلسطین میں آباد ہونا چاہتے تھے، لیکن سلطان عبدالحمید نے ان کے تمام ہتھ کنڈے فیل کر دیے، مگر یہ باز نہ آئے۔ اور جب رومیوں نے 70 AD میں یروشلم کو جلا دیا تو یہ یہودی قوم پوری دنیا میں پھیلی اور یہ جہاں جاتے وہاں بس فساد اور فتنے کے باعث بنتے۔ اور وہ وقت تو سب کو یاد ہوگا کہ جب پاک و ہند مائیگریشن کے وقت دنگے فساد ہوئے اور سر عام قتل ہوا۔ اسی طرح انگریزوں کی انتہائی گھنونی سازش پہ حج کرنے آئے ترکوں کا سر عام قتل ہوا، اور یہودی ایک عرصے سے اپنے مسیح یعنی دجال کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن جب تک وہ نہیں آیا انہوں نے اپنے کھیلوں کو جاری رکھا اور انہوں نے اپنے رہنے کے لیے اسرائیل کی بنیاد ڈالنا شروع کی۔ اور پھر ماؤنٹ زیون جو کہ ایک قدیم پہاڑی ہے جہاں آج مسجد الاقصی مسلمانوں کا قبلہ اول تھا اور انشاءاللہ رہے گا۔ لیکن یہودیوں کا ماننا ہے یہاں پہلے کبھی ہیکل سلیمانی تھا۔ 1871 میں یہودی سازش کا پردہ اٹھ گیا، اور اس سے پہلے کہ یہ کوئی قدم اٹھاتے سلطان عبدالحمید نے 80% حصہ اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ ناظرین، اگرچہ آٹومن امپائر میں اب وہ دم نہیں رہا تھا، لیکن سلطان عبدالحمید کو اللہ نے انتہائی مضبوط شخصیت بنایا تھا، اور انہیں معلوم تھا کہ یہ آنے والا وقت میں کیا کریں گے، جس سے آپ سب آج واقف ہی ہیں۔ اور سلطان نے منہ توڑ جواب دیا۔ مسجد اقصی، مسجد اقصی قیامت تک قائم رہے گی اور ہمیشہ مسلمانوں کی ہی ملکیت رہے گی۔ سلطنت عثمانیہ، ناظرین آپ کو بتاتے چلیں، اس وقت انتہائی کمزور اور ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ سلطنت عثمانیہ قرضے میں ڈوبی ہوئی تھی، اور اس قرضے سے بچنے کے لیے انہیں کئی مال و دولت اور زیور کی پیشکش کی گئی، لیکن آپ جانتے تھے کہ یہ مسلمانوں کے لیے اور ان کے لیے کتنی اہمیت کی حامل جگہ ہے، اور انہوں نے ہر قسم کی آفر ٹھکرا دی۔ اور پھر اصل یہودی سازش اور شریف مکہ حسین ابن علی، یہی وہ آدمی تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کا سودا کیا۔ دا ورلڈ بگیسٹ ڈیل ایور۔ اور ایسے یہودی فلسطین میں آباد ہوئے اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر، کمنٹ اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔